السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج جو ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم سلیبس ڈسکس کیا تھا، تو یہ ہمارے پاس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر BS16 کا پیپر ہے ہمارے پاس. تو پہلا MCQ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دا نیم آف دا پاور پوائنٹ فائل کین بی سین آن. پاور پوائنٹ فائل کا جو نام ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے؟ تو یہ ٹاپ پہ ہمیں نظر آتا ہے جس کو ہم ٹائٹل بار کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا کویشچن ہے سیریز سے ریلیٹڈ کویشچن ہے. یہ 3 کے ڈفرینس سے یہ کویشچن ہمارا پوچھا گیا ہے اور 14 کے آگے جو ہمارا بنتا ہے اگر آپ اس کے اندر 3 ایڈ کریں گے تو یہ 17 بنے گا. اس کے بعد تیسرا MCQ ہمارے پاس ہے مین پرپز آف نیوکلیر انرجی. جوہری توانائی کا ہمارے پاس بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں انرجی کا ایز متبادل ذریعہ. اب اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس یہ جو میں نے باکسز بنائے ہیں اس کا مطلب ہے ان MCQs کے اندر ایک ڈیٹیل بات جو ہے وہ ہم بیان کی گئی ہے جس کو آپ نے کور کرنا ہے. اب فادر آف پاکستان نیوکلیر بام جو ہے وہ ہمارے پاس عبدالقدیر خان ہے جو کہ 1 اپریل 1936 بھوپال انڈیا کے اندر پیدا ہوئے. 10 اکتوبر 2021 کو ان کی وفات ہوئی ہے 85 سال کی عمر میں. اور ان کا جو نماز جنازہ ہے یہ ڈاکٹر محمد الغزالی انہوں نے پڑھایا تھا. تو یہ آپ کا جنرل نالج کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ آپ کے MCQs بن سکتے ہیں. چوتھا MCQs ہمارے پاس آتا ہے ہو واز دا فرسٹ مسلم کمانڈر ان چیف آف پاکستان نیوی. پاکستان نیوی کے پہلے مسلمان کمانڈر کون تھے؟ تو ان کا نام ہے ایڈمرل محمد صدیق چودھری. اب یہ جنرل اگر اس کی بات کی جائے تو یہ دوسرے کمانڈر ان چیف تھے کیونکہ ان سے پہلے جو تھے وہ ایک انگریز کمانڈر تھے اور مسلمان یہ پہلے کمانڈر تھے. اس کے بعد ان کا جو ڈیوریشن تھا یہ 1953 سے 1959 تک یہ رہا ہے. اور موجودہ نیول چیف جو ہیں وہ ایڈمرل امجد خان نیازی ہیں جو کہ 7 اکتوبر 2020 سے اپنے عہدے پر تعینات ہیں. پاکستان نیوی کا جو قیام ہے 14 اگست 1947 کو آیا اور اس کا جو ہمارے پاس موٹو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے. 5واں MCQ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے جو کہ ہمارا ایوری سائنسز کا پورشن ہے. واٹ آر دا کالم آف دا پیریڈک ٹیبل کارڈ. پیریڈک ٹیبل کے اندر جو کالم ہوتے ہیں ان کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ ان کو گروپس کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ 2 طرح کی اصطلاحیں آپ کی استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر. ایک ہاریزونٹل لائنز ہوتی ہیں اور ایک ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں. ہاریزونٹل لائنز آپ کی لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہیں لیٹرل وے کے اندر، ان کو ہم پیریڈس کا نام دیتے ہیں. اور ورٹیکل لائنز جو ہوتی ہیں یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف ہوتی ہیں جن کو گروپس کا نام دیا جاتا ہے. پیریڈک ٹیبل کو روس کے کیمسٹ نے متعارف کروایا تھا، ان کا نام تھا ڈیمیٹری مینڈلیف تھا. 6واں MCQ ہے دا حج پلگرمز آر ریکوائرڈ ٹو ویئر احرام ایٹ اے پلیس کالڈ. اب حاجی جہاں پہ احرام باندھتے ہیں اس جگہ کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اس جگہ کو میقات کا نام دیا جاتا ہے. میقات جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باؤنڈری، جہاں حاجی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جب وہ اس کے اندر انٹر ہوں تو وہ احرام باندھ لیں، اور یہ سعودی عرب کے اندر یہ جگہ واقع ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس 8 MCQ ہے وین پاکستان بیکیم فل ممبر آف SCO. اب SCO کیا ہے؟ یہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ایک تنظیم ہے جو کہ 15 جون 2001 کے اندر قائم ہوئی تھی. پاکستان اور انڈیا جو تھے وہ دونوں مکمل طور پر ایک ہی دن کو قازقستان کے شہر آستانہ میں جو ہوئی تھی سمٹ اس کے اندر یہ شامل ہوئے تھے. اور یہ کب تھا؟ یہ 9 جون 2017 کو دونوں ممالک جو تھے وہ شامل ہوئے تھے. MCQ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس لارجسٹ انٹرنیٹ یوزنگ کنٹری ان دا ورلڈ. دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک کون سا ہے؟ وہ چائنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہوگا کیونکہ اس کی آبادی دنیا کے لحاظ سے بہت ٹاپ پہ ہے. اس کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 1.447 بلین ہے. اور دوسرے نمبر پر بھارت ہے جس کی آبادی ہمارے پاس 1.38 بلین ہے. اور انٹرنیٹ کا بانی یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے ہمارے پاس. تو یہ وینٹ کرف ہیں، یہ انٹرنیٹ کے جو ہیں وہ بانی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس MCQ نمبر ہم 10 کی طرف چلتے ہیں. 10 MCQ ہمارے پاس ہے ڈیٹرمنزم از اپوزٹ آف. اب ڈیٹرمنزم کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر جبر کرتے ہیں، آپ اس کو باؤنڈ کر کے رکھتے ہیں. تو اس کا اپوزٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہ ہوگی آزاد مرضی جس کو ہم فری ول کا نام دیں گے. تو یہ دیکھیں اپوزٹ یعنی اینٹونیم جو ہے وہ پوچھا گیا ہے انگلش سے. اس کے بعد MCQ نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں. 11 MCQ ہے فرسٹ مائگریشن آف دا کمپینین اینڈ دا ریلیٹیو آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلی ہجرت کہاں کی؟ تو حبشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اس کا جو آج کل نیا نام ہے اس کو نام ایتھوپیا دیا جاتا ہے. ایتھوپیا کا جو دارالحکومت ہے وہ ایڈس ابابا ہے اور اس کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا نام ہے عابد احمد علی. ان کو 2019 کے اندر امن کا نوبل پرائز دیا گیا تھا اور انہی کی کوششوں کی بدولت جو بارڈر کا تنازع تھا جو کہ اس کے ساتھ والے ملک ایریٹریا سے تھا وہ حل ہوا اور ایریٹریا کا دارالحکومت جو ہے وہ اسمارا ہے.
نیکسٹ MCQ نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں. وین نو ٹیرف آر امپوزڈ آن امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ از کالڈ. جب گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ٹیکس نہیں لگاتی درآمدات اور برآمدات کے اوپر تو اس طرح کی تجارت کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو یہ فری ٹریڈ ہماری کہلاتی ہے. اس کو ہم آزاد تجارت کا نام دیتے ہیں. ٹیرف کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس ہوتا ہے جو کہ امپورٹس اور ایکسپورٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے. کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. ان اے کمپیوٹر سسٹم ورک ان سملر فیشن ایز فلائز ان دا فولڈر آر فزیکلی مینٹین ان ریئل ورلڈ آفیسز. اس کو ہم ڈائریکٹریز کا نام دیتے ہیں. 14 MCQ ہے ہمارے پاس. یو جینک ریلیٹ ٹو. اب یہ جو یو جینک ہے یہ ایک اصطلاح ہے جو کہ 1883 کے اندر برطانیہ کے سائنسدان فرانسس گیلٹن نے پہلی دفعہ استعمال کی تھی. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جانداروں کے اندر ورائٹیز ہوتی ہیں سپیشیز ہوتی ہیں ان کو بہتر بنانا. امپروومنٹ آف دا سپیشیز. 15 ہمارے پاس MCQ ہے. ہو پروپوز دا لا آف یونیورسل گریویٹیشن. یہ گریویٹیشن کا جو قانون تھا یہ کس نے دیا تھا؟ تو یہ آئزک نیوٹن نے دیا تھا جو کہ برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے. ان کی پیدائش 4 جنوری 1643 ہے اور ان کی وفات جو ہے 31 مارچ 1727 ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ MCQ ہے. واٹ ڈو یو سی اف یو ہوور دا ماؤس اوور اے شارپ آبجیکٹ. تو یہ اسکرین ٹپ ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ ایک ماؤس کے اوپر جو ہے چارٹ آبجیکٹ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہو وا دا ریمن میگسیس سے. ریمن میگسیس سے کون تھے؟ تو یہ سابق صدر تھے فلپائن کے. یہ فلپائن کے 7ویں صدر تھے جو 30 دسمبر 1953 سے اپنی وفات تک صدر ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ ایک ایئر کریش کے نتیجے میں ہوئی تھی. یہ 17 مارچ 1957 کو ہوئی تھی. اس کے بعد موجودہ جو فلپائن کے صدر ہیں ان کا نام ہے رودریگو دوترتے اور ان کا جو دارالحکومت ہے وہ ہے منیلا. 18 MCQ ہے. کلچرل سینٹر آف اینشین گندھارا سویلائزیشن واز سچویٹڈ ایٹ. یہ گندھارا تہذیب کا جو مرکز ہے کہاں واقع ہے؟ تو یہ ٹیکسلا کے اندر واقع ہے. اس کے بعد 9 MCQ ہے. ایڈیم ہے. انگلش ریلیٹڈ MCQ ہے. کریکٹ میننگ آف ایڈیم ٹو ڈرائیو ہوم. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر زور دینا. تو ٹو ایمفاسائز اے پوائنٹ. MCQ نمبر 20 ایکسپوجر ٹو سن لائٹ ریزلٹ فارمیشن آف ان دا باڈی. اب یہ وائٹامن سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. ایوری ڈے سائنسز سے ہے. تو جب ہم سورج کی روشنی ہمیں ملتی ہے تو اس کی مدد سے ہماری باڈی کے اندر کون سا وٹامن پیدا ہوتا ہے؟ اور وٹامن ڈی. اب وٹامن ڈی کی وجہ سے کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ تو وہ رکٹ کی جو بیماری ہے جس کے اندر ہڈیاں جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس نائٹ بلائنڈنس بیماری ہو سکتی ہے. وٹامن سی کی وجہ سے شکروی جو بیماری ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں سوکھے پن کا تو یہ بیماری ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کل ہم ایک تنظیم اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس کوشچن ہوں گے ان کو ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اوکے، اللہ حافظ.